ہمارے قائد وہ ہیں الحمدللہ، کئی اسکولیں کئی مدارس حضرت کی قیادت و سیادت میں جاری و ساری ہے۔ جب ہم نے مالیگاؤں میں انگلش اسکول قائم کیا تھا تو ایک بہت بڑے ڈاکٹر صاحب نے آ کر کے مجھ سے کہا کہ یہ مولویوں کو انگریزی تعلیم کا کہاں سے سوج گیا؟ تو میں نے کہا کہ ہمارے قائد ہمارے امیر نے حکم دیا اس لیے ہم نے اسکول قائم کیا۔ تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ جو چیز شاہ جہاں کو نہیں سوجی ہے وہ چیز مولانا شاکر کو سوجی ہے، کاش کہ یہ بات شاہ جہاں کو سوج جاتی تو ہندوستان کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ تو یعنی کہ جن اسکولوں سے الہات پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے امیر نے یہ نعرہ دیا انگریزی تعلیم دو لیکن عشق رسول کے ماحول میں، اور الحمدللہ وہ چل رہا ہے۔ تو میری گزارش ہے سنیں، اور بیان کے اخیر میں آپ حضرات بیعت ہوں تو آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے انشاءاللہ۔ کسی گانجا پینے والے، کسی چرسی، کسی دل کی نماز کی دعوت دینے والے سے بہت اچھا ہے کہ ہم ان علماء کے ہاتھ پر بیعت ہوں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ چار مصرے پڑھتا ہوں، اپنے ناظم کی طرح تو نہیں پڑھ سکوں گا لیکن دعائیہ مصرے ہے۔ تو میرے عہد کی تصویر ہے میرے قائد، تو میرے عہد کی تصویر ہے میرے قائد، افق افق پہ لکھی ہے حکایتیں تیری، غبار شہر پیمبر کی سر پہ چادر ہے، فلک کو چھونے لگی ہے یہ عظمتیں تیری، کسی کی جے وجے ہم کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ بلند کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرت کا خطاب صاحب۔ بالکل خاموش رہیے، حضرت کا حکم ہے، کوئی آواز نہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام، سادات کرام، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت ہی نفیس، مفید، پرمغز گفتگو آپ محب گرامی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ سے سماعت فرما رہے تھے۔ میں بھی کچھ معروضات پیش کروں گا لیکن ایک ہونے والی جلسے کے اندر بے ادبی کی طرف میں آپ کی توجہ کو مبذول کراؤں۔ کیا وجہ ہے کہ جلسوں کے بعد زندگیاں نہیں بدل رہی؟ لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، شاید کوئی نمازی بنتا ہو، شاید کوئی گناہ چھوڑتا ہو۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان محفلوں میں جو ادب بجا لانا چاہیے وہ ادب نہیں بجا لاتے۔ جن محفلوں میں معصوم فرشتے تلاش کر کے شریک ہوتے ہوں، ان محفلوں میں ہماری قوم ہٹ جا، کیا کر رہا ہے، بیٹھ جا، یہ کر وہ کر، یعنی یہاں بات چل رہی ہے اللہ رسول کی اور وہ بات کر رہا ہے اپنی۔ تو جو قوم اپنی بات کو اتنی اہمیت دے رہا ہو کہ نبی کی بات کو بھی فوقیت نہ دے، اس قوم کی زندگی کیا بدلے گی؟ میں دیکھتا ہوں ہمارے یہاں وہاں بھائی جو ہے بھائی ادھر بیٹھ جائے، ہٹ جائے، کیا ہے یہ سب؟ یہ کوئی معمولی محفل ہے؟ انہی محفلوں سے تقدیر سنورا کرتی ہیں، اور بعض مرتبہ تو محفلوں میں ذکر کرنے والے مقدس ہوں اور شریک ہونے والے بھی مؤدب ہوں تو ان کو ایسی محفلوں کے اندر حضور کی زیارت بھی نصیب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اگر میں اس وقت ہاتھ اٹھوا کر پوچھوں کتنے لوگ بے وضو ہیں اور کتنے لوگ باوضو ہیں،
سب معاملہ ختم ہو جائے گا۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ ہم نے ان محفلوں کا حال کیا بنا رکھا ہے۔ ایسا لگتا ہے بسا اوقات کی تفریح کے لیے ہم آ جاتے ہیں، اور اب تو بعض دیہاتوں میں جب جلسے منعقد کیے جاتے ہیں تو اس میں باقاعدہ میلے جیسا انتظام رہتا ہے کہ کھلونے کی گاڑیاں لگتی ہیں، کپڑوں کی گاڑیاں لگتی ہیں، یہ ساری چیزوں کا انتظام رہتا ہے کہ آؤ اور انجوائے کر کے جاؤ۔ جس قوم کے اندر دین بھی کھیل کود بن جائے اور تفریح بن جائے، وہ قوم کیا ترقی کرے گی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ معروضات تھوڑی دیر کے لیے پیش کروں، آئیے ہم اور آپ سب مل کر آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں اس طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، مل ایمان یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ یہ تحفظ ایمان کانفرنس ہے، تھوڑا سا ایمان سمجھ لو۔ نعرہ لگانے میں تو ہم بہت آگے ہیں، اور دوسروں پر الزام ڈالنے کے اندر بھی بہت آگے ہیں۔ ہم اگر اپنی پستی اور بربادی کے حوالے سے غور کریں تو ہم خود کہتے ہیں وہ فلاں کی وجہ سے بڑا تعصب چل رہا ہے، بڑا یہ ہو رہا ہے، بڑا وہ ہو رہا ہے۔ کبھی ہم اپنے بارے میں غور نہیں کرتے کہ ہم کیا ہیں، ہماری عادتیں کیسی ہیں، ہماری زندگی کیسی ہے۔ عام طور پر آج کے مسلمانوں کے ذہن کے اندر ایک سوال کھٹک رہا ہے کہ غزہ سے لے کر کے دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر مسلمان پریشان کیوں، جبکہ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، غالب تم ہی رہو گے اگر تم مومن ہو۔ ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، ہم تلاوت بھی کرتے ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی بھی مانتے ہیں، پھر ہم پریشان کیوں؟ تو اب میں آپ کو سمجھا دوں کہ جس ایمان کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن نے کہا کہ غالب تم ہی رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اصطلاح شریعت کے اندر تو ہم اور آپ مومن ہو سکتے ہیں، لیکن جس مومن کو اللہ غلبہ عطا کرتا ہے وہ ہے کامل مومن، اور مجھے اس کامل مومن کی تفصیلات پیش نہیں کرنی۔ ایک حدیث کی روشنی میں میں پوری زندگی کے سلسلے میں آپ کو ایک عظیم پیغام دینے کی سعادت حاصل کروں گا۔ مفتیان کرام بھی تشریف فرمائیں، علماء ذوی الاحترام بھی تشریف فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے سے بڑھ کر کسی کا فتویٰ نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا مل ایمان یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ اب جو ایمان حضور نے بتایا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس ایمان کو اپنی زندگی میں تلاش کریں، اس ایمان کو تلاش کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سرتک حسنۃ،
وساعتک سیئتک فانت مؤمن۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیرا گناہ تجھے بے چین کر دے بس تو مومن ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نیکی کرنے کے بعد خوشی ہو اور گناہ ہو جائے تو کھانا چھٹ جائے، گناہ ہو جائے تو نیند اڑ جائے، گناہ ہو جائے تو کوئی چیز میں دل نہ لگے، گناہ ہو جائے تو کروٹیں بدلتے رہیں، گناہ ہو جائے تو بے قرار ہوتے رہیں، گناہ کی وجہ سے کسی طرح سے ہمیں قرار نہ ہو۔ اگر یہ ہماری کیفیت بن جاتی ہے تو کوئی آپ کے بارے میں کچھ بھی فتویٰ دے، حضور کا فتویٰ آپ کے لیے مومن کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نیکی خوش کر دے، نیکی خوش کر دے۔ مسجد میں آدمی نیکی کرنے ہی جاتا ہے نا، لیکن جس آدمی کی پوزیشن ایسی ہو کہ تراویح میں حافظ اگر آرام سے قرآن پڑھتا ہو اور رعایت کرتا ہو تجوید کی، اور قوم کو یہ چیز اچھی نہ لگے اور اس سے خوش نہ ہو، تو مجھے بتائیے اس کا ایمان کتنا ہے اور کیسا ہے۔ واہ واہ۔ نماز کے لیے مسجد میں جائے تو یہ سوچے کہ جلدی امام صاحب کہ اگر آج کے سرمایہ دار سے اور دنیاوی تعلیم یافتہ سے کہا جائے کہ بیٹھ کے پانی پیو، تو سرمایہ داروں کے سامنے بیٹھ کر پانی پینے میں وہ جھجک محسوس کرتا ہے کہ کہیں دنیا اسے بیکورڈ نہ کہے۔ جسے نبی کی اداؤں پر عمل کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہو اور وہ کہتا بھی ہو کہ میں نبی کا غلام ہوں، اس بندے کی کیفیت اور اس کو عزت و ترقی اللہ کہاں سے عطا کر سکتا ہے۔ آپ ذرا سوچو، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی لوگوں سے ملتے تو مسکراتے ہوئے ملتے تھے۔ ان کی بیوی نے ایک روز کہا کہ آپ عجیب آدمی ہو، جس کسی سے ملتے ہو مسکراتے ہوئے ملتے ہو، ہنستے ہی رہتے ہو، آپ کہیں دنیا آپ کو بے وقوف نہ سمجھے۔ تو حضرت ابو درداء نے جواب میں ارشاد فرمایا، میرے مسکراتے ہوئے ملنے پر دنیا مجھے کیا کہتی ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں، میں نے تو مدینے کے تاجدار کو جیسا دیکھا تھا ویسا کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ دنیا کی پرواہ چھوڑ دی تو نتیجہ یہ تھا کہ یہ جہاں چلے جاتے تھے، کامیابیاں بڑھ کر کے ان کے قدموں کا بوسہ لیا کرے۔ مسلمانوں ہم کیسے حضور کے ماننے والے ہیں کہ حضور ہی کی ادا پر عمل کرنے میں ہمیں شرم آتی ہے۔ ہم ڈرتے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب حج کے لیے روانہ ہوئے تو صحابی رسول سے پوچھا کہ ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے جب تشریف لے گئے تھے تو کہاں کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا تھا، کہاں رکے تھے، کس جگہ پر رکے تھے، تاکہ میں سفر میں بھی اپنے نبی کی سنت پر عمل کر سکوں۔ ایک مقام بتایا گیا ہے، ایک غار والی جگہ بتائی گئی اور بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اترے تھے اور یہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی تھی۔ اب وہاں پر یعنی اس زمانے میں وہاں
آپ اندر سے خوش ہو جائیں، اندر سے فرحت محسوس کریں. یہ نہیں کہ یار کہاں میرا اتنا ٹائم چلا گیا، میں جا کر کے اتنا بیٹھ گیا اور یہ ہو گیا، مسجد میں پھنس گیا تھا، اٹھ کے نکل بھی نہیں سکتا تھا. یہ سب جو ساری چیزیں ہیں نا، اس کو نکالو. کہاں بیٹھے تھے؟ اللہ کے گھر میں بیٹھے تھے. ارے میاں ہر کسی کو اللہ اپنا مہمان نہیں بناتا. سبحان اللہ. آپ جب کسی کو جلدی سے اپنا مہمان نہیں بناتے، قریب کتنا قریب ہے میرا مولا کہ ہم کو اور آپ کو اپنا مہمان بنا کر اپنے گھر میں بلا لیتا ہے. دنیا میں کوئی دعوت دینے والا دن میں 5 مرتبہ، لیکن میرا مولا دعوت دیتا ہے. مسجد سے مؤذن دن میں 5 آ جائے. اور پھر الفاظ کا سلیکشن دیکھیں، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. کامیابی ملے گی تو میرے گھر میں ملے گی، اور صرف یہی کی نہیں وہاں کی بھی ملے گی اور یہاں کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنا پیار سے اور کس طریقے سے تمام ہے اللہ کی طرف سے کامیابی کی طرف بلانے کا. گناہ کی طرف کوئی بلانے والا نہیں. بھاگ رہا ہے، ناکامی کی طرف بغیر بلائے بھاگ رہا ہے. یہاں میں تھوڑا سا ایک سلیکشن بات ذہن سے نکل جائے گی. مصیبتیں میں آج آیا ہوں یہاں پر تو کئی لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آئے اور کئی لوگوں نے اپنی پریشانیوں کی شکایت کی. حضرت دعا کیجیے اللہ سب کی پریشانی. لیکن قرآن نے ایک ضابطہ دیا ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ. صبر اور نماز سے مدد طلب کرنا بڑا عظیم ہوتا ہے. ہمارے علماء تشریف فرمائے، میری غلطی ہوگی تو اصلاح فرما دیں گے. کربلا میں یہی امام حسین نے صبر اور صلاۃ سے مدد مانگی. صبر اور صلاۃ. میں صرف 2 لفظوں میں وقت نہیں ہے، میں سمجھا دوں انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ. صبر اتنی بڑی طاقت کا نام ہے کہ صبر انسانوں کے سامنے گرنے نہیں دیتا. اللہ بے شک صبر انسانوں کے سامنے گرنے نہیں دیتا. اور صبر کرنے والا جب خدا کے سامنے گر جاتا ہے تو اللہ اسے اٹھا لیا کرتا ہے. واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بندے تو صبر کر، اور جب تو صبر کر کے تجھے لگے کہ میں نہیں جو ہے صبر کر سکوں گا تو کسی کے سامنے مت جھک. نماز پڑھ، میری بارگاہ میں جھک جا، میں تجھے اٹھا دوں گا. آج صدیاں گزر گئی، صبر و صلاۃ میں بہ کر امام حسین کو اللہ نے اتنا اٹھایا کہ پوری دنیا مل کر گرانا چاہے تو نہیں گرا سکتا. یا صبر بھی چھوڑ دیے اور صلاۃ بھی چھوڑ دیے اور ہماری دعاؤں پر بھروسہ کر. کچھ تم بھی تو کرو یار. ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ حضرت روزی کے لیے آپ دعا کریں. میں نے کہا ایک تعویذ ایک نسخہ دے دیتا ہوں.
पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर से पूछते हैं, अबू बकर क्या लाए हो? सब कुछ तो पेश कर दिया, घर में क्या छोड़ कर आए? अल्लाह उसके रसूल। तब जो चाहूंगा नफ्सियात को समझे, नफ्सियात को, साइकोलॉजी को समझे। जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं और हाजिर जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं और हाजिर होने के बाद मेरे आका से कहते हैं कि अल्लाह ने आपको भी सलाम पेश किया और अबू बकर को भी सलाम पेश किया। सुभान अल्लाह। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सिद्दीक़ अकबर से फरमाया ये जिब्रील है, तुम्हारा सलाम अल्लाह की तरफ से लेकर के आए हैं, तो अब तो जिब्रील अमीन ने पूछा, सरकार से कहते हैं जरा अबू बकर से पूछिए तो सही, सब कुछ देकर वो खुश तो है ना, देकर राजी तो है? सिद्दीक़ अकबर मचल गए, मेरा रब और मेरा जिक्र। हाय हाय हाय, क्या कभी कभी नफ्सियात होती है, नफ्सियात के एतबार से आदमी देखकर भी खुश नहीं होता, लेकिन ऐ अबू बकर आपकी अज़मतों पर कुर्बान के देखकर इतना खुश कि जिसकी कोई बयान नहीं, इतने खुश। और फिर यहाँ इमाम आली मकाम की बात अगर अर्ज न करूँ तो मुझे वो दिन इत्मीनान नहीं होगा, चूंकि माह मुहर्रम शरीफ इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज पढ़ रहे थे, नफिल नमाज पढ़ रहे थे। हालत नमाज में और बाहर किसी की आवाज आ रही है, बाहर से, अल्लाह के नाम पे तो मैं मिस्कीन हूँ, अल्लाह के नाम पे तो मैं परेशान हूँ। अब आप सोचो, मांगने वाला मांग रहा है, इमाम हुसैन को हॉस्पिटल में लाया, बल्ले आया के अंदर। हालत नमाज में इमाम हुसैन के कानों तक आवाज पहुंची, इमाम हुसैन ने जल्दी जल्दी नमाज मुकम्मल की, जल्दी से नमाज मुकम्मल की। खादी हाथ लाए, जाओ जरा देखो बाहर गए तो एक फकीर था, अल्लाह के नाम पे मांग रहा था। हुजूर एक साई है, अल्लाह के नाम पे मांग रहा है। फरमाते ये बताओ घर में कुछ है? आप हुजूर आपने 200 दिरहम दी है अहले बैत के खर्च के लिए, वो पड़े, कल जल्दी ले जाओ, जल्दी से इसको दे दो। अहले बैत से भी ज्यादा जरूरतमंद दरवाजे पर आ चुके। मैं पूछना चाहता हूँ, ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाना, ये देखकर इमाम हुसैन को कोई तकलीफ हुई? नहीं, इमाम हुसैन बहुत खुश हुए। अरे जो अपने बच्चे को दीन के नाम पर देख के खुश हो रहा हो, उसकी अज़मतों को कितना जितना सलाम पेश किया जाए उतना कम है। नेकी करके अगर शर्माना है तो गुनाह करना। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जिसकी नेकी उसको खुश कर दे और गुनाह बेचैन कर दे। यहाँ गुनाह बेचैन नहीं कर रहा, रोज रात गंदगी से आंखों को नापाक कर दे, वही रोज रात दामन के ऊपर गुनाहों के धब्बों में इजाफा कर दे। कोई ज़िना के धब्बे दामन पे लग जाते हैं, कोई फर्क नहीं, कोई अफसोस नहीं। एक सहाबी की खिदमत में हाजिर आए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे गुनाह सरजद हो गया, क्या मैं माफी मांगूंगा तो मेरा मौला मुझे माफ कर देगा? सरकार ने फरमाया हाँ, सच्चे दिल से तौबा करो, अल्लाह माफ कर देगा। उन्होंने तौबा की। अब सवाल सुनिए, अर्ज करते हैं मुझे गुनाह करते हुए क्या मेरे रब ने देख लिया था? सरकार ने फरमाया हाँ, बस इतना सुनना था, एक चीख मारी और उनकी रूह परवास। मुझे हैरत होती है, उठते बैठते चलते फिरते तन्हाई में गुनाह और गुनाह करने के बाद कोई बेचैनी नहीं, कोई अफसोस नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई दिल में जो है वो गम नहीं, बल्कि गुनाह करके खूब सुकून के साथ यानी मौज के अंदर जिंदगी गुजारते हैं। तो वहाँ ईमान की पोजीशन
کتنی مرتبہ کھانا کھاتے ہیں؟ بھائی جواب دیجیے، کھاتے تو ہوں گے، 3 مرتبہ تو کھاتے ہیں. سنیکس الگ ہو گیا، چائے پانی الگ، کھانا 3. میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں جو حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان اسلامی اخلاق و آداب کے اندر جس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا ہے، وہ حدیث میں آپ کے سماعت کو حوالے کروں گا. آپ اس کے عادی بن جاؤ، اس حدیث پر عمل کے. گھر والوں کو، بچوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو جہاں بیٹھو وہاں یہ حدیث بیان کر دیا کرو کھانے کے ٹائم پر. انشاءاللہ العظیم اس کی برکتیں نصیب ہوں. سنو، اسلامی اخلاق و آداب میں حضور صدر الشریعہ علیہ رحمۃ نے ایک حدیث مبارکہ نقل فرمائی، اور وہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے، اور دسترخوان پر سے کھانے کے اٹھنے سے پہلے الحمدللہ پڑھ لے، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. عمل کریں گے اس پر انشاءاللہ. ہیوی ڈوز نہیں دے رہا ہوں، کھائے بغیر رہ نہیں سکتے تو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ، کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھ. اتنا بھی اگر آج کی نشست میں آنے کے بعد آپ نے سیکھ لیا اور اس پر عمل کیا تو مجھے امید ہے کہ آگے بھی دوسری باتوں پر عمل کا جذبہ آپ کے اندر انشاءاللہ پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ